اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نوجوان یہودی کا ایسا واقعہ جو یقیناً آپ کا دل خوش کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تب مدینے میں بھی اسلام کافی تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ یہودیوں کو یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن یہودی قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایک دن سارے یہودی مل کر ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں اور اس کمیٹی کا سرپنچ یہ فیصلہ کرتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ رکھے گا یا بات چیت بھی کرے گا تو اسے پھانسی چڑھا دی جائے گی۔ یہ فیصلہ سارے یہودی منظور کر لیتے ہیں۔ اس سرپنچ یہودی کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی بے فضول کی ہے، لیکن اس یہودی لڑکے نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا۔ ایک دن مدینے کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تب اس یہودی لڑکے کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور نور کا عالم کچھ اس قدر ہوتا ہے، اس یہودی لڑکے کی نگاہیں آپ پر ٹھہر جاتی ہے۔ وہ اپنی نگاہیں ہٹانا چاہتا ہے پر چاہ کر بھی ہٹا نہ پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تب وہ یہودی لڑکا وہیں بازار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھتا ہے، یہ جناب کون تھے؟ تب وہ شخص بتاتا ہے، یہ اللہ کے دلبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس شخص کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ اس یہودی لڑکے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیا جل اٹھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ یہودی لڑکا بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، وہ یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے پھر مدینہ طیبہ کے بازار میں آتا ہے اور پورے بازار میں دیکھتا ہے۔ تب آپ کا دیدار نہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ یہودی لڑکا آتا ہے اور مدینے کے بازار میں آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کا دیدار نصیب نہ ہوتا ہے تو وہ یہودی لڑکا بیمار رہنے لگتا ہے۔ دوستوں، بیماری کچھ اس قدر تھی کہ علاج جتنا کرایا جاتا مرض اتنا ہی بڑھتا تھا۔ مریض عشق پر علاج کہاں کام کرتا۔ اس یہودی لڑکے کی محبت کا عالم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات پر پہنچ جاتا ہے۔ تب اس کے والد اس سے پوچھتے ہیں، بیٹا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تب وہ یہودی لڑکا کہتا ہے، بابا میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ کچھ روز پہلے میں نے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور وہیں ان کو اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ بابا میری آخری خواہش ہے کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کو اس لیے نہ بتایا تھا کہ کہیں آپ مجھے سولی پر نہ چڑھا دیں۔ تب اس کے والد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں پورا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تب وہ یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، حضرت
मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को कोई सजदा ना किया है, और जब सजदा करना चाहता हूँ तो मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एक एहसान कर दें, मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ा दें। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी लड़के को कलमा पढ़ा देते हैं, और वो यहूदी लड़का इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। तब उस यहूदी लड़के के वालिद कहते हैं, अब इस लड़के ने आपके दीन का कलमा पढ़ लिया है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ ले आते हैं और उसका गुस्ल अपने हाथों से देते हैं और उसके जनाजे को कांधा भी देते हैं। आप अपने पंजों पर चल रहे थे, तब आपके एक सहाबी आपसे पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने पंजों पर क्यों चल रहे हैं? तब नबी करीम फरमाते हैं, इस लड़के के जनाजे में इतने फरिश्ते शिद्दत फरमा रहे हैं कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, और सर्दियों का मौसम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से इतना पसीना निकलता है और उस यहूदी लड़के की कब्र में जा गिरता है। तब आपके एक सहाबी आपसे पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, इतनी सर्दी में भी आपके चेहरे से पसीना निकल रहा है। तब आप फरमाते हैं, मेरा पसीना जो इसकी कब्र में गिर रहा है, इसकी कब्र ता क़यामत तक खुशबू से महकती रहेगी। सुभान अल्लाह। क्या नसीब पाया है इस लड़के ने। अल्लाह हमको भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते दोस्तों, एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें।